نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو تعریف کے لائق ہے اور اسی کو ہی تعریف سجتی ہے. میرے یہ الفاظ ذرا غور سے سننا. ہر الفاظ میں سمندر پوشیدہ ہے. اس اللہ ذات کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اللہ کی تعریف کرنے والا مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، کسی خاندان کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی اللہ کا حکم مان لیتا ہے اللہ اس کے حکم کو اس کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے اخلاص کے مطابق اس کو انعام عطا فرما دیتا ہے. اللہ کی تعریف کے بعد اس کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود کروڑوں درود بھیجنے کے بعد میں نے اللہ کے مقدس کلام لا ریب کتاب سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کی زبان ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الا بذکر اللہ. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کامل کرنے سے دو حالتیں واقع ہوتی ہیں. ایک حالت وجد ہوتی ہے، ایک حالت جذب ہوتی ہے. دو ہی حالتیں ذکر سے واقع ہوتی ہیں. ایک وجد ہو جانا اور ایک جذب ہو جانا. ہر آدمی کی ایک کیفیت نہیں ہو سکتا. اور یہ جو لوگ جو آپ کے سامنے یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بے اختیار ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. میں دو حالتیں واقع ہوتی ہیں، ایک وجد ایک جذب.
تین دن میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یار دیکھو پیر صاحب کو بالکل ترس نہیں آ رہا، ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ حضرت صاحب خوش ہوتے ہیں. بلکہ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے. اگر تیرے علم میں کمی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی زندگی میں نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا. اس لیے میں یہ چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کو جس روحانیت کی دلیل قرآن سے نہ ملے، حدیث نہ ملے، میں اس کو باطل جانتا ہوں. وہ شیطانی تھی ہو سکتا ہے، روحانیت نہیں ہو سکتا. کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس پہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جو شک کرے گا گمراہ ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کی یہ بات نوٹس میں دے رہا ہوں کہ کوئی بھائی جو پہلی دفعہ آیا ہے وہ ذہن میں شک نہ لائے کہ ہمارا تعلق عالم ربانی سے ہے، وقت کے مجدد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور ہم کسی وقت کے مجدد کے ایجنٹ ہیں، اور وہ رجسٹر شدہ کمپنی ہے. کوئی ایسے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم کوئی بھی بات کریں گے اس کے دلائل دیں گے، قرآن سے دیں گے، حدیث سے دیں گے. اور جس کی دلیل قرآن دے کہ پھر تو وہ غلط نہیں ہوگا نا. اگر تیرے علم میں کمی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ چیز ہی نہیں ہے اور تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. میرے بھائی جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو ان کو پڑھو، ان پر غور کرو. کہ پرانے بزرگان دین کی محفلوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ آج ایک نیا پہنڈ بازی انہوں نے شروع کر دیا ہے. میرے بھائی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب غنیت الطالبین کا مطالعہ کرنا، جہاں ذکر کا وہ باب ہوگا نا وہاں پر پڑھ کے دیکھنا غنیت الطالبین میں کہ وہاں اس کا یہ جو چیز ہے اس کا وسعت کے ساتھ سرکار نے وضاحت کیا ہے. بلکہ غوث پاک کی محفلوں میں تو دل پھٹ جایا کرتے تھے یہ اللہ کے ذکر کی برکت سے، وہ شہید ہو جاتے تھے. یہ تو ایک معمولی حرکات ہے نا، یہ بھی کسی مرد کلندر کا فیض و برکات ہے، ہم اس قابل کہاں. وہاں بہت زیادہ محفلوں میں دل پھٹتے تھے اور مر جاتے تھے، کئی کی جنازے اٹھتے تھے سرکار کی بیٹھے. تو پڑھ تو صحیح کتاب غنیت الطالب، داتا صاحب کی کتاب کشف الموجود تو پڑھ، وہاں قلب روح سیدھی خفی نفسی قلبی یہ سب کچھ موجود ہے. تفسیر مظہری تو پڑھ، پیر میر علی شاہ صاحب کی در منیر تو پڑھ، باہو سلطان کی کتاب شمس العارفین پہ پڑھ. تو نہ پڑھے کسی کی تو میں کیا کروں. یہ ہم کوئی بھی ایسی حرکات نہ کرتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تمہاری عقل میں یہ ہونا چاہیے
کہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں تقریباً سنت سیرت کے پابند ہیں. میرے نبی کی حدیث ہے ایک سنت پہ عمل کرے 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. اور حدیث میں اللہ کے بندے کی پہچان کیا ہے؟ جس کی شکل دیکھ کر کیا کرے؟ اللہ یاد آ جائے. کس کی شکل دیکھ کر؟ وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے یا اس کی شکل دیکھ کر کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. او بھائی من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جیسی تیری شکل ہے متشابہت جن لوگوں سے ہے، یہ انبیاء اولیاء یہ علماء ربانی کی شکل ہے. یہ پاکوں لوگوں کی شکل کا یہ سلسلہ کار ہے. حدیث میں ہے کہ تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس کی تو نے شکل بنا رکھا ہے. اگر شکل تیری گوروں جیسی ہے، کام تیرے گوروں جیسے ہیں، تو کیا خیال ہے تجھے اس وادی میں بھیجا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر نیکی کیا ہوگا تو انصاف کا دن ہوگا، جزا ضرور دے گا. اور صرف جزا کی بات نہیں کرتا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انصاف کا دن لگائے گا، اس دن انصاف کیا جائے گا. میرے بھائی بات فکر دے رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی نماز سے پہلے توبہ کر لے، اس بادشاہ کا ذکر کر لے جس نے تجھے پیدا کیا، بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرا ذکر کروائے گا. تو آپ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، شکری نہ کر، تیری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. اس کا فرمان ہے. اب تو نہ مانے تو اس میں قصور تیرا ہے. اور غور کیا کر اپنے دل پہ، کیا اللہ جیسے چاہتا ہے ایسے تو کرتا ہے؟ اور جیسے وہ چاہتا ہے مجھے شکل محمدی پسند ہے تو کہے نہیں مٹوا دے، اب بتا تو تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. ہاں تو نافرمان ہے اللہ کا. اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے اور تو مرد نہیں بنتا، اس کو کٹوا دیتا ہے. اب میں کیا کہوں تجھے؟ کیا خیال ہے؟ بھائیو، اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا گو ہوں آپ کے لیے. جن دوستوں نے داڑیاں نہیں رکھی خدا کے لیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان